فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اس سے قبل کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسا قرآن، اس جیسا کلام بناؤ۔ پورا نہیں بنا سکتے ہو تو ایک مختصر سی صورت بنا کر کے پیش کرو، ثابت کرو کہ ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اب بتایا کہ اگر تم ثابت نہیں کر سکتے ہو، یعنی کہ یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے ہو اور کبھی بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو، اس دوزخ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں یعنی کافر ہیں اور پتھر ہے یعنی تمہارے جھوٹے معبود ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کرو، وَلَن تَفْعَلُوا، 2 مرتبہ تفعلوا فرمایا، یعنی جب تک یہ قرآن کا نزول جاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجتا رہے، اس وقت تک بھی اگر تم یہ چیلنج قبول نہ کر سکو، سارے مل کر کے اور اپنے سارے حمایتی اور معاونین بلا کر کے مل کر جمع ہو کر کے بھی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ بنا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں بنا سکو گے۔ 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور آج تک وہ بنا نہیں سکے، تو اللہ نے فرمایا پھر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ثابت ہو جائے گی، اور پھر تمہیں تسلیم کرنا ہوگا، تمہیں سر تسلیم کو اس قرآن کے آگے خم کرنا پڑے گا۔ تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہیں یعنی کافر ہیں، اور وَالْحِجَارَةُ، اور پتھر ہے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کے اسباب سے بچو، کیونکہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، قرآن کو جھٹلاتے تھے اور اپنے کفر اور شرک پہ جمے ہوئے تھے۔ یہ سب اسباب ہے دوزخ میں جانے کے، اور یہ ایسے اسباب ہیں کہ جن سے دوزخ کا انفکاک نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی اس باطل عقیدے پہ مرے گا تو لا محالہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اسی لیے دوزخ سے ڈرائے، یعنی کہ تم جس عمل میں منہمک ہو، جس عقیدے میں مگن ہو، یہ بعین ہی ایسا ہے کہ تم آگ میں گرنے کے لیے جا رہے ہو، تو اس سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن کفار ہے اور پتھر ہے۔ کفار اسی لیے ترجمہ مفسرین کرتے ہیں کہ دوزخ کی تخلیق یہ بنیادی طور پہ نافرمانوں کے لیے کی گئی ہے جو کافر ہے، اور جو گناہگار ایمان والے اس میں جاتے ہیں تو وہ تزکیہ کے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے، اور ان کو جو سزا دی جائے گی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو وہ اتنی وہ شدید آگ نہیں ہے جو کفاروں کے لیے ہے، کیونکہ جہنم میں درکات ہے، طبقے ہیں نیچے سے نیچے کی طرف، جتنے نیچے کے طبقے ہیں تو وہ جو تہخانے ہیں وہ زیادہ شدید اور گرم ہے بنسبت اس آگ کے جو سب سے بالائی ہے، وہ نسبتاً ہلکی ہے۔ آگ تو بہرحال آگ ہے، اور جہنم کی آگ تو بہرحال شدید ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ایمان والے جو گناہ گار ہیں وہ جب اس میں جاتے ہیں تو ان کو گناہ سے پاک کرنے کے لیے، یعنی کہ دھونے کے لیے، تاکہ وہ دھل جائے، کیونکہ نجس آدمی، ناپاک آدمی، گناہوں کا آلودہ آدمی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ جیسے مسجد میں کوئی عورت ناپاکی کی صورت میں
کوئی مرد ناپاکی کی صورت میں مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا، ایسے ہی جہنم میں گناہوں کی ناپاکی اور کفر کی ناپاکی والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ لیکن کفر کی ناپاکی اگر کوئی آدمی اس میں ملوث ہے تو وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، اور گناہوں کی ناپاکی پاک ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی کو جنابت لاحق ہو جائے، غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے۔ عورت کو ماہواری آ گئی، ماہواری گزر گئی، غسل کر کے پاک ہو جاتی ہے، پھر نمازیں بھی پڑھتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ روزے بھی رکھ سکتی ہے، طواف بھی کر سکتی ہے۔ یہ حال ہے۔ تو ڈرو تم جہنم سے، یعنی اس کے اسباب سے جس کا ایندھن لوگ ہیں، یعنی کفار ہے بنیادی طور پر، اور پتھر ہے۔ پتھر کیا ہے؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہے۔ راجح قول یہ ہے اس سے مراد ان کے وہ معبود ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے اور بناتے تھے، چونکہ عمومی طور پر یہ پتھروں کے بناتے تھے اپنے مورت وغیرہ جو ہے بت، تو یہ بھی ان کے ساتھ جلیں گے۔ اب بتوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک لایعقل مخلوق ہے، ان کو تو کوئی اختیار نہیں ہے اور ان کے اندر تو کوئی عقل ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی رسوائی کے لیے وہ بھی جہنم میں جھونک دے گا، تاکہ ان کو ایک اور جلن کا بھی سامنا کرنا پڑے کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جن کو پر ہم نے ساری زندگی تکیہ کر کے ان کی عبادت کرتے رہے کہ یہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، اور یہ تو اب خود جو ہے نا وہ جہنم میں ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ لہٰذا ایک تکلیف آگ کی اور دوسری تکلیف اپنی غلطی کی، اور یہ کہ جن کو ہم اپنے شفاعتی سمجھتے تھے، نجات دہندہ سمجھتے تھے اور اپنے کارساز سمجھتے تھے، آج تو وہ خود ہمارے ساتھ جل رہے ہیں۔ تو اس سے ان کو اپنے حماقت کا اور جہالت کا اندازہ ہوگا، تو وہ افسوس بالائے افسوس کریں گے ان کے افسوس کے بڑھانے کے لیے۔ جس کا ایندھن لوگ ہیں، اعدت للکافرین، کافر ان کے لیے تیار کی گئی ہے یہ آگ۔ میں نے بتایا کہ انہیں بنیادی طور پہ اس کی تیاری جہاں کافروں کے لیے ہے۔ اب اللہ کی کتاب کو، قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کے حلال کو حلال سمجھنا، اس کے حرام کو حرام سمجھنا پڑے گا۔ صرف یہ بات کہ میں نے قرآن کو مانا، اجمالی طور پر یہ ایمان کافی ہے، لیکن اس ماننے کا مطلب یہ ہے جو کچھ اس قرآن میں ہے اول سے آخر تک یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کے احکام ہے، تو سب کو میں مانتا ہوں۔ جو کچھ قرآن نے حلال کیا ہے سب کو حلال مانتا ہوں، اور جو کچھ حرام کیا ہے سب کو حرام مانتا ہوں۔ پھر اگر قصور ہو جائے، عمل کا قصور، عقیدے کا قصور معاف نہیں ہے، عمل کا قصور ہو جائے، ایک آدمی جانتا ہے اور مانتا ہے 5 نمازیں میرے ذمہ فرض ہیں، لیکن قصور ہو جائے، نماز قضا ہو جائے یا نہ پڑھ سکے، فرض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رحم سے امید ہے اللہ معاف کر دے گا، اور فرض کرتے ہیں اللہ معاف نہ کر دے تو سزا دے گا، لیکن چونکہ وہ نماز کو فرض مانتا اور جانتا تھا تو اسی لیے وہ اس کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ عمل کی خرابی ہے۔ عمل کی خرابی چھوٹی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی بڑی خرابی ہے، اس میں فرق جاننا ضروری ہے۔ پھر چونکہ یوں نہیں فرمایا کہ وَيَقُودُهَا آلِهَتُكُمْ کہ تمہارے آلہہ اس جہنم کا ایندھن ہوں گے، کیونکہ ان کے آلہہ جو تھے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے، ان میں فرشتے بھی تھے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا، فرشتوں سے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، یا عیسی ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو اللہ کے سوا معبود بناؤ؟ وہ فرمایا گیا کہ سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے اس سے، میں نے تو لوگوں کو یہ نہیں کہا، میں نے تو وہی بات ان سے کہی ہے کہ جو آپ نے مجھے کہی تھی، پھر میں چلا گیا دنیا سے، بیچ انہوں نے کہا کیا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔
یہی بات فرشتوں سے پوچھی جائے گی، وہ بھی براءت کا اظہار کریں گے۔ تو یہ لوگ جو اپنے بت بناتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جب ہم ان کی شکل پہ ان کی مورت بناتے ہیں، اور یہ اس طرح بناتے تھے کہ ان پر زیورات ڈالتے تھے اور نسوانی لباس پہناتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے، ان کے اوپر شہد ڈالتے تھے تاکہ یہ خوش ہو جائے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب یہ ہم ان کا احترام اور عبادت کریں تو اس سے اللہ کی بیٹیاں الیاذ باللہ فرشتے خوش ہو جائیں گے، پھر وہ ہماری سفارش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ان کے والدہ کی عبادت کرتے تھے اور کرتے ہیں، تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تثلیث کا عقیدہ ہے نا کہ تین خداؤں کے قائل ہے وہ، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے قرآن کو اللہ کے کلام ماننے کا کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو ماننا ضروری ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی گنجائش بھی نہیں ہوگی کہ میں اپنے مذہب پہ بھی عمل کروں گا اور اس کو بھی مانتا ہوں، اس پہ بھی عمل کروں گا، نہیں۔ اللہ فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، وہ چاہے خود ساختہ مذہب ہو، چاہے وہ سابقہ کوئی شریعت ہو جو اسلام کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے قرآن کا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب واحد اسلام ہے، اس کے سوا جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب ناقابل عمل ہے۔ تو اس کو اللہ کے کلام ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے صرف وہی قابل عمل ہے، جو کچھ اس کے علاوہ ہے دین کی حیثیت سے وہ قابل عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔